اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام پر۔ عزیز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں اس خاص پروگرام میں جس میں خطبہ حمام کی شرح آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ یہ ہمارا آج کا 7واں ایپیسوڈ ہے اور مسلسل جو متقیوں کی جو صفتیں ہیں وہ اس پروگرام میں اب تک پہنچائی جا رہی ہے۔ آئیے ملاقات کرواتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، مبارکباد ان حضرات کی خدمت میں جن کے نام فجر میڈیا کے پلیٹ فارم کے ذریعے بتائے گئے ہیں آپ تک۔ انشاءاللہ آج بھی جو سوال ہوگا وہ آپ تک پہنچایا جائے گا۔ تو حضور، کل یہ بات ہو رہی تھی کہ انسان کن وجوہات کی بنا پر، یا خاص ایک وجہ آپ نے بیان کی تھی کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ گھمنڈ و غرور اور تکبر میں مبتلا ہوتا ہے، اور یہ صفت جو ہے وہ متقی کی نہیں ہے۔ آج وہیں کچھ باتیں اور ہم لوگ کریں یا اگلی صفت بیان کریں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وصلی اللہ علی رسول اللہ وآلہ الطاہرین۔ دیکھیے، کل بھی یہ بات عرض کی گئی کہ ہم لوگوں کا ارادہ یہ نہیں ہے کہ بہت ڈیپ میں جائیں یا بہت تفصیل میں جائیں، لہٰذا میرے خیال میں کل جو گزارش کی گئی اس کو وہیں پہ رک کے اگلی صفت پر چلتے ہیں۔ لیکن خلاصہ کل کا یہ تھا کہ گھمنڈ وہی کرتا ہے جو بیوقوف ہوتا ہے، جس کی عقل کم ہو جاتی ہے۔ عقل کم ہو جاتی ہے۔ بیوقوف ہی آدمی غرور کرے گا، ورنہ جو ہے وہ گھمنڈ، عقل مند آدمی گھمنڈ نہیں کرے گا۔ بقول مولا کے کہ کس بات پہ گھمنڈ ہے؟ اولہ نطفہ و آخرہ جیفہ، ابتدا جو ہے نطفہ نجس، صحیح، آخر اس کا جو ہے وہ مردار نجس، اور اس بیچ میں جو ہے پیٹ میں گندگی لیے پھرتا ہے۔ تو آدمی کس بات پہ گھمنڈ کرے گا؟ تو اسی لیے امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنا آدمی جو ہے وہ گھمنڈ زیادہ ہے، اس کا مطلب اتنا ہی اس کی عقل کم ہے۔ تو جس کو بالکل سادہ زبان میں عام آدمیوں کو سمجھانے کے لیے کہہ دیا جائے کہ گھمنڈ بیوقوف لوگ کرتے ہیں، مورخ لوگ۔ ہاں، تو یہ تین چیزیں اب تک، تین صفتیں امیر المومنین سلام اللہ علیہ نے متقیوں کی بیان کی۔ نمبر 1، گفتگو کرتے ہیں بالکل نپی تلی۔ نمبر 2، ان کا جو ہے وہ زندگی درمیانی ہوتی ہے۔ نمبر 3، مشیہم التواضع۔ ٹھیک، آج چوتھے پر آتے ہیں اور وہ بھی بہت اہم ہے۔ فرماتے ہیں غضوا ابصارہم عما حرم اللہ علیہم۔ چوتھی صفت متقی کی ہے کہ یہ لوگ اپنی نگاہیں نیچی رکھتے ہیں۔ غض کا مطلب جو ہے وہ کم کرنا ہے، نہ کہ بند کرنا ہے۔ اچھا، تو اسی لیے جو ہے وہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں، تو آنکھیں بند کر لے گا تو آدمی لڑ جائے گا۔ صحیح۔ غضوا ابصارہم عما حرم اللہ علیہم، یہ اپنی نگاہیں نیچی رکھتے ہیں ہر اس چیز سے کہ جس کی طرف نگاہ کرنا خدا کی طرف سے حرام قرار دیا گیا ہے یا جائز قرار نہیں دیا گیا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید بھی حکم دیتا ہے، اس پر صریحی آیت موجود ہے۔ سورہ مبارکہ نور کی 30ویں آیت ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم۔ پیغمبر آپ جو ہے یہ مومنین کو کہیے، یعنی حکم دیجئے کہ یغضوا من ابصارہم، کہ اپنی جو ہے وہ نگاہوں کو، نظروں کو نیچی رکھیں۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، اور اپنے جو ہے وہ شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے پاکیزگی کا سبب ہے۔ تو بہر اس سے بیچ مین کیا ہے؟ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، آپ ان کو کہیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ چنانچہ نگاہ جو ہے، آنکھ، یہ شیطان کے، روایت کہتی ہے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جی، سہم من سہام ابلیس، شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہ جو صرف ان آنکھوں کے کنٹرول کی وجہ سے برباد ہوئے، عاقبت خراب ہو گئی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک چیز عرض کروں، اور
بہت اہم ہے اس کا ذکر کرنا. جی. بہت سے اعمال ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کی روح آسانی سے نکلتی ہے. جیسے صلہ رحم وغیرہ ہے روایات اس کے لیے. کچھ اعمال ایسے ہیں کہ انسان کی روح نکلنے میں دشواری ہوتی ہے. اس میں سے ایک یہ ہے کہ اگر آدمی اپنی آنکھ پر کنٹرول نہیں کر سکا تو پھر اس کے لیے موت بھی آسان نہیں ہے. ایک روایت کہتی ہے کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہے دخل الجنہ. جی جی. وہ جنتی ہے. جس کا آخری جملہ مرنے سے پہلے لا الہ الا لا الہ الا اللہ ہے وہ کیا ہے؟ دخل الجنہ. اسی لیے روایات کہتی ہیں کہ لقنوا موتاکم. اگر کسی کے ایسے موقع پہنچے کہ اس کو پتا ہے کہ احتضار کا عالم ہے، مرنے کا وقت ہے، تو اس کو لقنوا تلقین کرتے رہو، پڑھاتے رہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھاتے رہو. لیکن اگر ہماری آنکھ پر کنٹرول نہیں ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کہہ بھی پائیں کہ نہ کہہ پائیں. دیکھیے اذان دینے کا ثواب بہت ہے. جی جی. اس میں کوئی شک نہیں. اور شبہے کی گنجائش نہیں ہے. صحیح. روایت یہاں تک کہتی ہے کہ اگر لوگوں کو اذان دینے کا ثواب معلوم ہو جاتا تو یہ لوگ اذان دینے کے لیے ایک دوسرے سے جھگڑا کر لیتے ہیں، جنگ. لڑائی کر لیتے ہیں. لیکن اس کے اتنی اہمیت کے باوجود واقعہ ملتا ہے کہ ایک صاحب تھے، بہت اچھے آواز والے تھے، مؤذن تھے، اذان دیتے تھے. کچھ دنوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. اچھا. تو اب جو ہے وہ مسجد کے لوگوں نے کہا بھئی اب تو دوسرا مؤذن چاہیے. تو خاندانی آواز تھی، ان کے بھائی کی بھی آواز بڑھیا تھی. تو ان کے بھائی سے کہا گیا بھائی اب آپ کہیے اذان. اب آپ کہیے، آپ اذان دیجئے. ایک جملہ رک کے کہہ دیں، یہ اذان ہے یا قرآن ہے یا تلاوت ہے، یہ اس کے لیے ہم لوگوں کو بڑا لحاظ کرنا چاہیے. اسی کے ہاتھ میں ہم مائک دیں جو صحیح سے اذان دے سکتا ہو. یا جو ہے وہ سیم وغیرہ میں 40ویں وغیرہ میں ہم لوگوں کے یہاں رسم ہے صاحب، ایک آدمی بیٹھ گیا قرآن لے کر کے اور تلاوت ہو رہی ہے، ایک آدمی کے سامنے مائک رکھ دیا گیا اور وہ تلاوت کر رہے ہیں تو وہ آواز جا رہی ہے نا، سب تک جا رہی ہے. تو اب اس کو ایسے آدمی کے ہاتھ میں مائک جانا چاہیے کہ نمبر 1 صحیح پڑھتا ہو صحیح. اور نمبر 2 آواز ٹھیک ہو. اس لیے کہ روایت کہتی ہے لِكُلِّ شَيْءٍ حِلْيَةٌ وَحِلْيَةُ الْقُرْآنِ الصَّوْتُ الْحَسَنُ. ہر چیز کا ایک زیور ہے. صحیح. قرآن کا زیور اچھی آواز ہے. اذان کا بھی یہی معاملہ ہے. آپ اذان دے رہے ہیں، یعنی پبلک کو بلا رہے ہیں نا خدا کی طرف، تو ذرا شیریں لہجہ ہو، اچھا انداز. ہاں. شیخ سعدی نے ظاہراً جہاں تک ہمیں یاد آتا ہے اس میں گلستہ میں یہ لطیفہ نقل کیا ہے کہ ایک یہودی تھا، اس کی بیٹی مسلمان ہو گئی. اچھا. اور بڑی اس نے کوشش کی، اپنے مذہب کے علماء وغیرہ کو جو ہے وہ بلایا اور سمجھائیں لوگ کہ بھئی ٹھیک نہیں ہے، پلٹ جاؤ. نہیں، وہ صاحب وہ مسلمان ہو گئے. کچھ دنوں کے بعد پڑوس کی مسجد میں ایک مؤذن صاحب آ گئے. اس یہودی نے مؤذن کو بلایا اپنے گھر کے، صاحب آپ کی دعوت ہے، وہ بڑے تحفے تحائف وغیرہ سے مؤذن صاحب کو نوازا. اچھا. مؤذن صاحب نے کہا بھئی تم ہم کو اتنا زیادہ تحفہ وغیرہ خیریت، میں نے کیا کیا؟ کہنے صاحب جو ہماری قوم کے علماء نہیں کر سکے وہ تم کر گئے. وہ آپ نے کر دیا ہے مؤذن صاحب. کہنے کیا؟ کہنے میری لڑکی مسلمان ہو گئی اور پلٹنے کو کسی طرح تیار نہیں تھی. اچھا. لیکن جب سے آپ نے مائک پر اپنی بھونڈی آواز میں اذان دینا شروع کی ہے تب سے میری لڑکی کو اسلام سے نفرت ہو گئی. یہ چیزیں وہ ہیں، خدا نخواستہ یعنی یہ چیزیں بھی اثر انداز کرتی ہیں. تو جن کو ہم مائک پکڑا رہے ہیں تو ان سب چیزوں کو دیکھنا چاہیے ہم. صحیح. یہ ایک جملہ معترضہ تھا جس کو میں نے خدمت میں جو ہے نقل کر دیا، حالانکہ یہ برا بھی لگ سکتا ہے، لوگ اشکال بھی کر سکتے ہیں، لیکن اب کیا کریں، یہ چیزیں ہیں جو کہنا چاہیے. جہاں مجبوری بہرحال وہاں پہ کوئی بات اس لیے کہ اذان جو ہے وہ ہمارا ایک سمبل ٹائپ کا ہے. قرآن کے مائک پہ تلاوت ہو رہی ہے تو ایسا نہ ہو کہ صاحب آپ نے وسیع حسن صاحب کو قرآن پڑھنے کے لیے دے دیا، وسیع حسن صاحب کے جو ہے وہ تجوید ہی درست نہیں ہے،
دوسری قومیں سنیں گی وہ ہنسیں گی کہ صاحب ان کے یہاں قرآن پڑھنا نہیں آتا. تو اس چیز سے ہم کو بہرحال مذہب کو ایسے کام سے بچنا چاہیے جو ہمارے مذہب کو بدنام کرتی ہوں. صحیح. یہ ایک الگ ایک چیز. بات ضرور کہتے ہیں، ہو سکتا ہے ہمارا کوئی ناظرین میں سے کچھ یہ سوچ رہا ہو کہ لیکن ہم نے تو یہی سنا ہے کہ جناب بلال اگر شین نہیں کہہ پاتے تھے، سین ہی مگر بڑے دل سے کہتے تھے، تو ایسے لوگ بھی تو اذان دیتے ہیں. دیکھیے وہ ماحول الگ تھا، وہ اخلاص الگ تھا. سمجھ گیا. حضرت بلال جو ہے وہ رضی اللہ عنہ رضوان اللہ علیہ، ان کا کوئی مقابلہ نہیں تھا. ایک دو خالی سین کا میٹر تھا اور کوئی چیز نہیں تھی. تو ٹھیک ہے وہ پیغمبر جو ہے وہ مالک و مختار ہیں، لیکن انہی کی تو حدیث ہے نا، لِكُلِّ شَيْءٍ حِلْيَةٌ وَحِلْيَةُ الْقُرْآنِ الصَّوْتُ الْحَسَنِ. ایک چیز ہم لوگوں کو پڑھائی گئی ہے، مَا مِنْ عَامٍ إِلَّا وَقَدْ خُصَّ. کوئی بھی عمومیت ایسی نہیں ہے جس میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ استثناء نہ ہو. تو حضرت بلال جو ہے وہ استثناء ہے. صحیح. اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ ہم ڈھونڈ کر کے کوئی ایسا آدمی لائیں کہ جس کا شین نہ نکلتی ہو. یہ بات تھوڑی ہو جائے. خوب. تو بات ادھر سے ادھر نہ جانے پائے، دوسرے بھائی کے پاس آئے لوگ. تو وہ بیچارے مؤذن صاحب کا انتقال ہو گیا، بات ہماری یہ تھی. تو لوگ دوسرے بھائی کے پاس آئے کہ صاحب آپ اذان دیجئے. وہ بیچارے مومن آدمی، ان کا ٹھیک ہے، وہ اذان دینے لگے. کچھ دنوں کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا. اچھا. اب لوگ تیسرے بھائی کے پاس آئے کہ صاحب آپ ہی کے دونوں بھائی اذان دیتے رہے اور آپ لوگوں کی ماشاءاللہ آواز اچھی ہے، بڑھیا ہے، تو اب آپ اذان دیجئے. جو ہے وہ انہوں نے کہا بھیا میں اذان نہیں دوں گا. تو لوگ سمجھے، جو ذمہ دار لوگ تھے، کہ شاید کچھ پیسے ویسے کا معاملہ. ان کا بھیا جو کہو ہم دینے کو تیار ہیں، جتنا کہو اذان دیجیے. اذان. ان کا بھیا چاہے جتنا پیسہ دو، میں اذان نہیں دوں گا. اچھا. دو بھائی میرے اذان کے چکر میں برباد ہو چکے ہیں. اذان کے چکر میں؟ ہاں، اذان کی وجہ سے. اب میں اذان نہیں دوں گا. یعنی لوگوں نے کہا یار یہ عجیب بات کر، اتنا ثواب ہے ہاں اور اس کے بعد تم کہہ رہے ہو کہ دو بھائی اذان کے چکر میں برباد ہو چکے ہیں. کہنے لگے دیکھیے میں نے ابھی کیا کہا کہ جس نے کا بھی آخری لفظ لا الہ الا اللہ ہے دخل الجنہ. صحیح ہے نا. تو آخر وقت میں جو ہے وہ، اور حکم بھی ہے کہ اس کو پڑھاؤ لا الہ الا اللہ محمد رسول. کہنے لگے صاحب میرے بڑے بھائی جب مرنے لگے میں ان کے سرانے تھا، میں نے کہا بھیا پڑھو اشہد ان لا الہ. میں نے بہت کہا، نہیں پڑھا انہوں نے. جبکہ زندگی یعنی اذان دیتے رہے، یہی جملہ ساری کہتے رہے، کام ہی یہی تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، زندگی بھر کہتے رہے، آخری وقت نہیں کہہ پائے. پھر ان کے انتقال کے بعد دوسرے بھائی اذان دینے لگے. جب ان کا انتقال ہونے لگا پھر میں ان کے پاس تھا، ان سے میں نے جو ہے وہ بہت پڑھانے کی کوشش کی. آخر وقت تک وہ بھی بندہ خدا مر گئے، نہیں پڑھا اشہد ان لا الہ. مجھ کو بڑا تعجب ہوا. وہی جو آپ کہہ رہے ہیں صاحب، جو آدمی روزانہ جو ہے کم از کم 3 مرتبہ چلا رہا ہو مائک پر، وہ مرتے وقت کیوں نہیں کلمہ پڑھ پایا؟ مرتے وقت کیوں نہیں اشہد ان لا الہ، سن رہا بھائی کہہ رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ کیوں نہیں کہہ پایا؟ تو ایک دن میں نے ان دونوں میں سے ایک کو خواب میں دیکھا. میں نے کہا بھائی یہ بتاؤ، تم لوگ زندگی بھر کلمہ وہ اذان دیتے رہے، مرتے وقت آپ کلمہ کیوں نہیں پڑھ پائے؟ تب میرے بھائی نے کہا کہ کاش میں اذان نہ دیتا ہوتا. یہ بات ہمارے ذہن میں رہے کہ ہماری بات چلی کہاں سے ہے. مولا کائنات نے فرمایا متقیوں کے صفات میں غضوا ابصارہم عما حرم اللہ علیہم، یہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھتے ہیں، جھکا کے جو ان کے لیے حرام قرار دی گئی، جھکا کے رکھتے ہیں، نہ کہ بند رکھتے ہیں، صحیح جھکا کے رکھتے ہیں. تو بات ہماری یہاں سے چلی تھی. تو میں نے خواب دیکھا کہ بھیا تم زندگی بھر اذان دیتے رہے اور مرتے وقت تم کلمہ نہیں پڑھ پائے. تو انہوں نے کہا کہ کاش اذان نہ دیتا ہوتا. کیوں، یہ ہوا کیا؟ اچھا اب میں ایک چیز بتاؤں. آج تو جو ہے مسجد کے اندر آدمی کھڑا ہو کر کے مائک لگا ہوا اذان دے دیتا ہے. قدیم زمانوں میں یہ سسٹم نہیں تھا، بلکہ بعض جگہوں پر تو وہ اوپر مسجد کے گلدستہ اذان کہلاتا تھا. مأذنہ کہتے تھے، وہ بلندی پر. اول تو مسجد بلندی پر ہوتی تھی عام آبادی سے، اور پھر اس پر بلندی پر جو ہے وہ گلدستہ اذان ہوتا تھا. اچھا تب یہ ملٹی سٹوری بلڈنگز نہیں ہوتی تھی، اتنی بھیڑ بھاڑ نہیں ہوتی تھی، لوگوں کے گھروں میں آنگن بھی ہوتے تھے. تو اب آدمی اگر گلدستہ اذان پر چڑھا ہے اونچائی پر، ایک دم اونچائی پر، تو اس کی نگاہ جو ہے وہ اغل بغل کے گھروں کے آنگنوں میں بھی جا سکتی ہے.
ہاں ظاہر سی بات جب بلندی پہ ہے. یہ کہہ اشارے میں بات یہ جب میں جاتے تھے اذان دینے کے لیے تو اگل بغل کہیں معاملہ کچھ تھا خراب تو یہ اپنی آنکھ نہیں روک پاتے تھے. وہ جو اس کے آنگن میں نگاہ جا رہی ہے تو نامحرم پر ان کی نگاہ پڑتی تھی. نگاہ کو انہوں نے ہٹایا نہیں, نگاہ کے اوپر کنٹرول نہیں کیا. نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ اپنی نگاہ کو نہیں روک پائے, مرتے وقت لا الہ الا اللہ نہیں کہہ پائے جبکہ مؤذن تھے. یہ اس سے اہمیت. اچھا اور یہ بات بھی کہہ دیں کہ خالی مردوں کے لیے نہیں ہے کہ نگاہ نیچی رکھو, عورتوں کے لیے بھی قرآن کہتا ہے کہ ان سے بھی کہیے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. مردوں کو بھی چاہیے کہ نامحرم سے اپنی نگاہ نیچی رکھیں, عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. یوں تو ہمارے ناظرین بہرحال بہت سمجھدار ہیں, تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں کہ نگاہ نیچے رکھنے سے مراد کیا ہے, کیونکہ بھائی بہت سے اسکول جو اس طرف ہمارے انڈیا وغیرہ دیکھا جائے اس میں غیر یعنی نامحرم آ کے پڑھاتے ہیں, ڈاکٹر کے یہاں جاتے ہیں تو وہ بھی نامحرم ہے. اللہ آپ کو اس کے اجر دے, جزائے خیر دے جائے وہ. یہ ہم جو ہے وہ نکل جاتے اور کچھ لوگوں کے ذہن میں سوال یہ رہتا. دیکھیے پہلی نگاہ میں اگر پڑ گئی ہے کوئی حرج نہیں ہے, ایک بات. اس کے بعد جو ہے شہوت کی نگاہ ڈالنا یہ مین چیز ہے, ایک بات. دوسری چیز یہ ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں, اس کے لیے روایات موجود ہیں اچھا کہ جب ان سے پردے کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ نہیں کرتی ہیں, تو ہم کیا کریں؟ صحیح. تو اس میں پھر یہی ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے بشرطے کہ آپ کو اپنی نگاہ پر قابو ہو, دلچسپی کی نگاہ سے نہ دیکھیں, شہوت کی نگاہ نہیں ہونا چاہیے. تو ٹھیک ہے مجبوری, ہم لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں, کیا کریں, آنکھ بند کر کے چلیں گے, ٹکرا جائیں گے, پھوڑ تو نہیں سکتا آدمی. لیکن کم از کم اپنے نفس کو اتنا پاک رکھو کہ اگر ایسے لوگ ہیں جو پردہ نہیں بھی کرتے ہیں اور تمہاری نگاہ پڑ رہی ہے تو اس پر نگاہ شہوت نہیں ہونا چاہیے. مراد یہ ہے, مقصد یہ ہے. تو چوتھی صفت امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کی ہے, وہ بہت اہم ہے کہ غضوا ابصارہم عما حرم اللہ علیہم, کہ یہ لوگ اپنی نگاہیں متقی لوگ نیچی رکھتے ہیں. متقی لوگ کا مطلب متقی میں دونوں آ جائیں گے, وہ مرد بھی متقی ہوتا ہے, عورت بھی متقیہ ہوتی ہے, تو اس سے مراد دونوں ہے کہ یہ لوگ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھتے ہیں عما حرم اللہ علیہم, جو ان کے لیے حرام قرار دیا ہے. تو اس قدر اہمیت ہے آنکھ پر کنٹرول کرنے کی, نظروں کو بچانے کی. چنانچہ تو میں ایک دو روایتیں اور سناتا ہوں. امام صادق سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں کل عین باقیت یوم القیامہ, قیامت میں ہر آنکھ روئے گی, ہر آنکھ گریہ کنا ہوگی سوائے تین آنکھوں کے. نمبر 1 عین غضت عن محارم اللہ. پہلے نمبر پر امام نے بتایا کہ وہ آنکھ کہ جو حلال و حرام کی پابندی کرتی ہو, پابند ہے. غضت عن محارم اللہ, جس چیز کو دیکھنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے نہ دیکھے, اس سے جو ہے وہ اپنے کو اغماض کرتی ہے. وعین سحرت فی طاعت اللہ, وہ آنکھ قیامت میں نہیں روئے گی کہ جو اللہ کی اطاعت میں سحر کرتی ہے, یعنی سحر کو اٹھ کے عبادتیں کرتی ہے. وعین بکت فی جوف اللیل من خشیت اللہ, اور تیسری آنکھ وہ ہے کہ جو رات کی تاریکی میں نصف شب میں آدھی رات کو خوف الہی سے گریہ کرتی ہو. چنانچہ امام حسن سلام اللہ علیہ سے روایت ہے ان ابصر الابصار ما نفذ فی الخیر مذہبہ واسمع الاسماع ما وعد تذکیر. و بینا ترین, سب سے بڑھیا دیکھنے والی آنکھ کون سی ہے کہ جو خیر کی طرف دیکھے, جو اچھائی کی طرف دیکھے. سب سے بہترین آنکھ وہی ہے کہ جو خیر کی طرف دیکھے, اور سب سے بڑھیا کان وہی ہے کہ جو وہ سنے. انشاءاللہ اس پر آئے گا کہ 5ویں صفت میں امام نے فرمایا ہے کہ غضت ابصارہم عما حرم اللہ علیہم ووقفوا اسماعہم
علی العلم النافع لہم، یہ وہ دیکھتے ہیں جس کو اللہ نے حرام نہیں قرار دیا ہے، اس سے آنکھیں نیچی رکھتے ہیں جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اور سننے میں بھی لحاظ یہ کرتے ہیں کہ اسی پر کان لگاتے ہیں جو چیز ان کے لیے فائدہ مند ہو، جو چیز ان کے لیے نفع بخش ہو۔ چلیے گا، بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو ناظرین، محدود وقت کی بنا پہ ہمیں رکنا پڑتا ہے۔ آج کا جو سوال ہے، یقیناً آپ بڑی بے صبری سے سوچ رہے ہوں گے کہ کون سا بیان ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ جو روایت اس ایپیسوڈ میں بیان ہوئی ہے اس کے لحاظ سے سب سے بہتر آنکھ کون سی ہے؟ آپشن آپ کے سامنے اس طرح سے ہیں: جو خیر کی طرف دیکھے، دوسرا آپشن جو ماں باپ کی طرف دیکھے، تیسرا جو قرآن کی طرف دیکھے، یا چوتھا تینوں صحیح ہے، یعنی تینوں آپشن صحیح ہے۔ جواب بھیجنے کا کچھ رول ہے جو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں اسکرین پر جو ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، آپ اپنا موبائل اٹھائیے اور اپنے واٹس ایپ سے ہمارے اس نمبر پر صحیح جواب اس طرح سے بھیجیے کہ آپ صحیح آپشن لکھیں پہلے، اس کے بعد اپنا نام، اپنے والد کا نام، اپنے شہر کا نام اور اپنا موبائل نمبر بھی آگے ضرور لکھیں۔ اور ہاں، یاد رہے ایک بار میں، یعنی جتنے میسیج آپ ٹائپ کر رہے ہیں وہ سب ایک ہی بار میں آپ ہم تک اسی نمبر پہ ضرور سینڈ کریں۔ اگلی بات یہ بھی بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ جواب اب سے لے کر کے انڈیا ٹائم کے لحاظ سے کل دوپہر 12 بجے سے پہلے آپ ہمیں بھیجیں اسی نمبر پر۔ اور ہاں، دوپہر 12 بجے کے بعد جو جوابات آئیں گے لوگوں کے، وہ قبول نہیں کیے جائیں گے۔ آپ ہمارے واٹس ایپ چینل سے بھی جڑ جائیے تاکہ جتنی بھی یہاں کی فجر میڈیا کی اپڈیٹ ہے وہ آپ کو ڈائریکٹ ملتی رہے گی۔ اور ونرز کے نام جو ہے پروگرام کے شروع ہونے سے، یعنی انڈیا ٹائم کے لحاظ سے 7:45 رات 7:45 پر فجر میڈیا کے یوٹیوب چینل پر ونرز کے نام اپلوڈ کر دیے جائیں گے، وہ کلپ آپ تک پہنچا دی جائے گی۔ اور ناظرین، ہر ونرز کو 500 روپیہ فجر میڈیا کی جانب سے انشاءاللہ دیا جائے گا۔ آپ سے ایک گزارش اور ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو زیادہ سے زیادہ آپ سبسکرائب کریں، لوگوں تک پہنچائیں اور شیئر کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ جیسے ہی ویڈیو ہماری اپلوڈ ہو وہ فوراً اس کے جو نوٹیفیکیشن ہے وہ آپ کو حاصل ہو جائیں۔ اور ہاں ناظرین، صرف صحیح جواب بھیجنے والے کو انعام سے نہیں نوازا جائے گا، بلکہ 2 گروپ اور ہیں۔ ایک وہ لوگ، بہت توجہ سنیے، آپ کے لیے ہے، وہ حضرات جو ہمارے فجر میڈیا کے یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک وغیرہ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کر کے ہمارے اسی واٹس ایپ نمبر کے تھرو ہمیں اطلاع دے دیں گے تو انشاءاللہ فجر میڈیا کے ممبران ان میں سے 5 لوگوں کو سیلیکٹ کریں گے اور انہیں بھی انشاءاللہ انعام سے نوازا جائے گا۔ اور ہاں ناظرین، وہ حضرات جو ہمارے اس کوئز شو میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، چاہے وہ ڈیلی ہمارے پروگرام میں شرکت کریں، چاہے 1 دن کریں، 2 دن کریں، چاہے جواب صحیح ہو چاہے غلط ہو، لیکن جتنے لوگوں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا ہے، انشاءاللہ جب سارے پروگرام ناظرین چل چکے ہوں گے تو ان تمام لوگوں میں سے 10 لوگوں کو منتخب کیا جائے گا، چنا جائے گا اور انہیں بھی انعام سے انشاءاللہ نوازا جائے گا۔ اب آپ کو انتظار ہوگا کہ یہ اطلاع کب دی جائے گی کہ جو شیئر کرنے والے ہیں ان میں کس کا نام آیا اور جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے وہ 10 کون لوگ ہیں۔ تو تاریخ کو یاد کیجیے، اپنے ذہن میں محفوظ کیجیے۔ ماہ مبارک رمضان کی 23 تاریخ کا دن گزارنے کے بعد شب 24، کیونکہ ہم ٹھیک انڈیا ٹائم کے لحاظ سے 8 بجے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، تو پھر سے ہم تاریخ دہراتے ہیں۔ ٹائم جو ہے دن 23 ماہ مبارک رمضان گزارنے کے بعد شب 24 کو انشاءاللہ 7:45 رات کو یہ اطلاع اسی فجر میڈیا کے پلیٹ فارم سے آپ تک پہنچا دی جائے گی۔ اور ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں اپنے فجر میڈیا کے ان والنٹیئرز کا جو دنیا بھر میں الگ الگ جگہوں سے ہماری ان محنتوں میں ہمارا بہت زیادہ ساتھ دے رہے ہیں۔ اور ناظرین، اگر آپ کے بھی دل میں یہ شوق پیدا ہو رہا ہے کہ ہم بھی انہی والنٹیئرز میں شرکت، یعنی ثواب کا کام ہے، شامل ہو جائیں، تو آپ ہمارے اسی واٹس ایپ نمبر پر ہم سے رابطہ کریں۔ انشاءاللہ ہم اور آپ مل کر کے
اس مذہبی کام کو اور آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ بہرحال اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر سے حاضر ہوں گے پروگرام لے کر کے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔